السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عفى اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین۔ لا يستأذنك الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالهم وانفسهم واللہ علیم بالمتقین۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسانیت کے لیے جو کتاب ہدایت اتاری گئی اور جس میں ہر طرح کے مضمون پائے جاتے ہیں، پورے سسٹم آف زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اہم پوائنٹ دے دیے گئے۔ قرآن شریف چھوٹی باتوں کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ حدود اربعہ دے دیے گئے، باؤنڈری دے دی گئی کہ اس کے اندر رہ کر اپنے جیون کو گزارنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں سورہ توبہ میں وار کے تعلق سے احکامات ہیں اور اس کو فالو کرنا ہے، لیکن عام آدمی کی جگہ اس کو فالو کرنا ہے جو ہمارے یہاں کے ملٹری کے لوگ ہوں اور جو ان کے آفیسرس ہوں یا گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہوں۔ اس چیز کو جب خیال نہیں رکھا جائے گا تو باتیں مکس اپ ہو جائیں گی۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں، چونکہ آیتیں بہت ہیں، 17 آیتوں کا رکوع ہے اور آیت نمبر 43 to 59 کی تلاوت کی توفیق اللہ نے دی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ترجمے اور معنی سے قریب ہو کر اس میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں اور کیا ڈائریکٹیوز موجود ہیں اس کو ڈسکور کریں اور اس کو اپنی ہماری زندگی میں لے آئیں۔ اللہ نے معاف کیا آپ کو، کیوں آپ نے اجازت دی انہیں، یہاں تک کہ اوپن اپ ہو جاتا آپ کے لیے کہ ان میں سچے کون ہیں اور آپ جان لیتے جھوٹے کون ہیں۔ آپ سے کبھی بھی چھٹی کی درخواست نہیں کریں گے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخرت کے حساب پر، کہ وہ جد و جہد کریں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے
اور اللہ اس طرح کے متقین کو اچھی طرح جانتا ہے۔ در حقیقت آپ سے اجازت لینے تو وہی لوگ آئیں گے جن کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، پھر وہ اپنے ہی شک میں متردد ہو رہے ہیں، گھوم رہے ہیں ادھر سے ادھر۔ اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا تو ضرور اس کے لیے تیاریاں کرتے، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کا چلنا، پھر ان کو جام کر دیا اور ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر یہ تمہارے ساتھ چلتے بھی تو نہیں بڑھاتے مگر تمہارا نقصان، اور دوڑ بھاگ کرتے تمہارے بیچ کسی فتنے کی تلاش میں، اور تم میں لوگ ان کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں جبکہ اللہ کو پتا ہے کہ گنہگار کون ہے۔ انہوں نے فتنہ ڈھونڈ ہی لیا تھا اس سے پہلے، اور آپ کے میٹرز کو الٹ پلٹ کر دیا تھا، پھر آیا اللہ کا حق اور اللہ نے اپنے میٹر کو کھول دیا اور یہ کراہیت کرتے رہ گئے۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے، مجھے پریشانی میں مت ڈالیے، اچھی طرح سمجھ لو کہ پریشانی میں تو یہ پڑ چکے، اور بے شک جہنم ایسے نافرمانوں کو گھیر کر رہے گی۔ اگر کوئی گڈ فارچون آپ کے ساتھ ہو تو انہیں برا لگ جائے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑے تو کہنے لگیں گے کہ ہم نے تو ہمارے کام کو پہلے سے ہی سدھار لیا تھا، اور وہ لوٹ کر جائیں گے اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہوئے ہوں گے۔ آپ ان سے فرمائیے کہ ہم پر کوئی مصیبت پڑ ہی نہیں سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ آپ ان سے کہیے کہ تم ہمارے تعلق سے دو اچھائیوں کی، دو گڈ فارچون کے منتظر ہو، اور ہم منتظر ہیں تمہارے لیے کہ سزا دے اللہ تم کو اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں، سو تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ تم کنٹریبیوٹ کرو گے چاہے رضا سے یا کراہیت سے، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، بے شک تم ایسی قوم ہو جو عہد کو توڑتی ہو۔ اور نہیں رکاوٹ بنی کہ ان کے نفقات کو، ان کے کنٹریبیوشن کو قبول کیا جائے، مگر صرف یہ کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ نماز کے لیے تو آتے ہیں وہ، لیکن تھکے تھکے اور نہیں خرچ کرتے وہ اللہ کی راہ میں، مگر پسند نہیں کرتے اس کو۔ سو ان کے مال اور ان کے مین پاور آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، در حقیقت اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ان کو سزا دے دنیا کی زندگی میں بھی، اور ان کی جان اس حالت میں نکلے کہ وہ نافرمان ہوں۔ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں وہ کہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ایسی قوم ہے جو تفرقہ باز ہے۔ اگر کہیں ان کو کوئی غار مل جائے یا کوئی منہ چھپانے کی جگہ یا کوئی داخل ہو جانے کی جگہ، پلٹ کر اس طرف دوڑ پڑے رش کرتے ہوئے۔ اور ان میں سے کوئی ہیں کہ جو آپ پر صدقات کی تقسیم پر الزام لگاتے ہیں، اور اگر انہیں اس میں سے دیا گیا تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائیں، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور یہ کہتے کہ کافی ہے اللہ، ضرور اللہ ہم کو دے گا اپنے فضل میں سے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی تھی ان آیات بینات کی ترجمانی کی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ہم نے پردے ڈال رکھے ہیں، ساری دنیا کی زبانیں سیکھتے سکھاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے بے پرواہی کی ہے تو اس زبان سے جس میں ہمارا حساب اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن اور احکامات بھیجے ہیں، ہم اس کو پوری کی پوری یاد کر لیتے ہیں کتاب کو۔ یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں، 650 پیج سے کم کا قرآن شریف نہیں ہوا کرتے، صرف عربی والے جس میں ترجمہ نہ ہو، پورے کے پورے ہم اس کو میمورائز کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی کتاب کو آپ ورباٹم کیسے نہ میمورائز کر سکو گے، لیکن اللہ کی کتاب کی شان یہ ہے کہ دنیا کی دوسری کتابوں سے اس کی ہر چیز ہمیشہ الگ ہوگی۔
اب اگر ہم لینگویج بھی سیکھنے کی کوشش کرتے قرآن شریف کی لینگویج تو اتنی ہی آسان ثابت ہوتی جتنا کہ آسان اس کو میمورائز کر لینا ہے، لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں دیا۔ دوسری بے توجہی ہمارے یہ ہوئی کہ اس کی تلاوت کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، تلاوت کا ذوق اور شوق ہی امت سے چھوٹ گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر جگہ فجر کے بعد قرآن شریف پڑھنے کی محلے میں آوازیں آتی تھی، اب نہیں آتی۔ پتہ نہیں کون کون سی کتابیں اب پڑھی جاتی ہیں، قصوں کی، کہانیوں کی، مسجدوں میں بھی پڑھی جا رہی۔ کم سے کم اللہ کی مسجد کو چھوڑ دیتے کہ اس میں اللہ کا کلام پڑھیں گے ہم اور کسی صاحب کا کلام نہیں پڑھیں گے، لیکن ہم سے نہیں ہوا۔ ہم نے اپنا کلام پڑھنا وہاں شروع کیا، اللہ کے کلام کو بازو رکھا، اور جو حالت ہے ہماری وہ ایسی ہی بنے رہے گی جب تک ہم توبہ کر کے پلٹے نہیں اور اللہ کے کلام کی عظمت کو نہ جانیں، اس کی ڈگنیٹی کو نہ جانیں، اس کو رسپیکٹ نہ دیں۔ انہوں نے کوشش کی اس کے ترجمانی کی، اب ہم یہ کوشش کریں کہ اس میں سے ہمارے لیے کیا احکامات نکلتے ہیں۔ آیتیں کافی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں مین پوائنٹس سامنے آ جائیں۔ پہلی آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا اس میں سچے کون ہیں اور جھوٹا دعویٰ اور جھوٹی درخواست، چھٹی کی درخواست دینے کون آئے ہیں، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ لیکن اب جب اجازت دے ہی دی ہے، اللہ نے آپ کو معاف فرمایا۔ اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اور جو آپ کی عادات اور اطوار شریفہ تھیں اس کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے، اور دوسرے ہمارے ریکارڈز میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ کتنے رحم والے تھے، اور اللہ نے بھی آپ کو کیا ڈگری دی ہم پہچانتے نہیں، ہم ہماری طرف سے ڈگریاں لگاتے ہیں اور ان ڈگریوں کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند وہ چیزیں ہیں جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈگری دی، اور دوسرے بھی رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل کہا، حضرت موسیٰ کو اپنا کلیم کہا، حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف سے روح اور آیت کہی، اور ایسا بہت سارا تذکرہ ہے۔ مگر ہمارا بھی دین آیا ہوا ہے ہمارے سیلف میڈ سورسز سے، اللہ کے اتارے ہوئے سورس سے اگر آتا تو ہمیں معلوم ہوتا کہ امام انسانیت حضرت ابراہیم ہے، یہ ملت حضرت ابراہیم کی ملت ہے، مگر کچھ نہیں معلوم۔ پتہ نہیں یہ 1400 سال کا اسلام ہم کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ 14,000 کروڑ سال پہلے سے بھی یہی اسلام تھا، اور اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کریٹر کو سبمٹ رہے اس کی مخلوق، چاند، سورج، ہوا، پانی، دنیا بھر کی چیزیں کہ ہم دیکھتے نہیں کس کو سبمٹ ہے۔ ہم کو جو آزادی دے گی اس کو مس یوز نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں۔ اب یہ جو نرمی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو جگہ، ایک تو اس سورت کے آخر میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ارے انسانوں پہچانو، تمہارے پاس ایک ایسے رسول ہیں جو تمہاری اپنی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور تمہاری پریشانی انہیں بہت گراں گزرتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے انہیں، وہ دیکھ رہے کہ تمہیں غلط روڈ پر یا غلط سواری پر بیٹھ گئے ہو، اور پتہ نہیں جب پہنچو گے اس منزل پہ تو منزل کون سی ہوگی، جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، ان کو اس کا درد ہوتا ہے، اور ان کو تمہارے فائدے کی بڑی تمنا رہتی ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اور ایمان والوں کے ساتھ تو ان کا تعلق شفقت اور رحمت کا ہوتا ہے۔ اس کو ایک چیز سمجھ لیں کہ ایمان والوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا، اور باقی انسانیت کے لیے آپ ان کی تکلیف، انسانوں کی تکلیف اس کو محسوس کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ انسان سدھر جائیں، یہ ان کی شان ہے۔ پھر ایک جگہ ان کو فرمایا گیا سورہ انبیاء کی 21 نمبر کی سورت میں رب تعالیٰ نے آیت نمبر 107 میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سب سے بڑی ڈگری ہے، یہ ڈگری دوسرے انبیاء کو ہو نہ ہو یہ کبھی نہیں ہم نے سوچنا چاہیے، لا نفرق بین احد من رسلی، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بھی رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا ڈگریز اور ان کی تعریف میں کیا آیتیں بیان کی ہیں۔
کیوں نہ ہم ان تعریفوں کو ہی سامنے رکھیں اور اپنی طرف سے جو آداب اور القاب ہمارے بنائے گئے ہیں اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے ان کی شان میں آیتیں وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ایک اور آیت اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی 159 نمبر کی آیت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اتنے گداز دل کے ہیں، ان کے لیے اتنے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ ایسے دور آیا کرتے تھے کہ وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں، کیسا کریں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو سراسر اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے اتنے گداز دل کے ہیں۔ اگر آپ سخت دل کے ہوتے تو آپ کے پاس سے، آپ کے آس پاس سے ہٹ جاتے۔ اب کیا کیا جائے؟ ان کو معاف کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک مشورہ انہوں نے دیا یا انہوں نے ایک چیز سوچی، لیکن ان کو معاف کرو اور ان کے لیے استغفار مانگو اور انہیں میٹرز میں مشاورت کے لیے شریک کرو۔ لیکن جب آپ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئی ہوئی آیتیں۔ اب ہم مضمون میں آگے دیکھتے ہیں۔ ہمیں آیتوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑا معرکہ پیش آیا ہوگا اور پھر اس میں وہ لوگ جنہیں یہ پریشانی محسوس ہو رہی ہوگی کہ سفر بہت دور کا ہے، موسم بڑا گرم چل رہا ہے اور یہ کیسے اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی بہانے سے بچانا چاہتے ہوں گے، ان کے بارے میں یہ آیتیں ہیں کہ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم۔ اجازت، رخصت اور چھٹی لینے وہ نہیں آئیں گے جو اللہ پر جن کا ایمان ہے، جو اللہ کے ساتھ ایماندار ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آخرت کے دن ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ وہ آپ کے پاس اجازت لینے نہیں آئیں گے کہ وہ جد و جہد کریں اپنے مال کے بھی ساتھ اور اپنی جان کے بھی ساتھ۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس سے ڈر کر جیون گزارنے والے کون ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ اجازت لینے تو در حقیقت آپ کے پاس وہ آئیں گے جن کو اللہ پر ایمان نہیں ہے اور نہ یوم آخرت پر، اور ان کے دل پلٹے ہوئے ہیں اور اپنے ہی شک میں وہ تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اور اس کو بہت پہلے سورۃ البقرہ میں بہت جلد فرما دیا گیا کہ ڈبل اسٹینڈرڈ انسان میں نہ ہو، اس میں مضبوطی ہو، وہ ایمان کو کوئی مذاق کا موضوع نہ بنائے کہ ان کے ساتھ رہے تو کہیں ہم ایمان لائے اور ان کے ساتھ رہے تو کہیں گے ہم مذاق بازی چکلس کر رہے ہیں۔ یہ چکلس کی چیز ہی نہیں ہے، وہ سیریس میٹر ہے۔ اس میں کیسے آپ لوز رہ سکتے ہیں یا اپنے کیریکٹر کو آپ ڈاواڈول رکھ سکتے ہیں، یا پینڈولم کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کا ذکر کیا اللہ نے، اور یہ بڑی بری چیز ہے۔ سورۃ النساء کی آیت میں فرمایا اللہ نے مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ ایک پینڈولم کی طرح ایسے گم رہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، اور جسے اللہ گمراہی میں بھٹکنے دے اس کے لیے آپ بھی کوئی راستہ تلاش نہیں کر سکیں گے۔ ایمان انسان کا ڈسکورڈ ایمان ہونا چاہیے، اور اس پر وہ ایسا جم جائے جیسے کہ کوئی چٹان ہو، ہلائے نہ ہلے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے دل میں ڈاؤٹ کیوں پیدا ہو۔ جب اس نے ایمان لایا ہے سوچ سمجھ کے، تو ڈاؤٹ کیوں پیدا ہونا چاہیے، نفاق کیوں آنا چاہیے دل میں، یا آدمی ڈبل اسٹینڈرڈ کام کیوں کرے، ہپوکریسی کہاں سے آئے؟ کیونکہ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی نا۔ آپ لوگوں سے چھپا لیں آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کے عمل میں کیا ہے، اللہ سے نہیں چھپایا جا سکے گا۔ اللہ تو دلوں کے حال دل سے ہی پوچھ لے گا، شاید ہے کہ ہم سے نہ پوچھے نا، ہمارے دل سے ہی پوچھ لے کہ بھائی کیا تھا آپ کے اندر، اور کیا حال ہمارے بنیں گے جب ہمارے باڈی پارٹس ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔
ایک اور ان کی حرکت بتائی کہ اگر ولو اراد الخروج لعادوا له عدہ، اگر ان کو چلنا ہوتا تو اس کی تیاری کرتے، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کی چلنے کو اور ان کو جام کر دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، تم اس کی فکر نہ کرو، اگر وہ تمہارے ساتھ چلتے بھی تو تمہارے نقصان کی کوشش کرتے، اور تمہارے بیچ دوڑ بھاگ کرتے کہ کوئی فتنہ ان کو مل جائے۔ اور تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے گنہگاروں کو۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، انہوں نے تو فتنہ تلاش کر ہی لیا تھا پہلے، اور آپ کے میٹرز کو الٹ پلٹ کر دیا تھا، یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ نے اپنے میٹر کو ظاہر کر دیا، اور یہ ناپسند ہی کرتے رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَّلْنِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے، مجھے پریشانی میں مت ڈالیے، دراصل پریشانی میں تو یہ پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم نافرمانوں کو گھیر کر ہی رہے گی۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر کوئی گڈ فارچون آپ کے ساتھ ہو تو انہیں برا لگ جائے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے کہ ہم نے تو ہمارے معاملے کو پہلے ہی سدھار لیا تھا، اور وہ اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کو خوشی ہو رہی ہوگی۔ اب اس کے جواب میں کیا کیا جائے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ اعلان کیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت پڑ ہی نہیں سکتی، صرف وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہو ہمارے لیے، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ مصیبت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں بیان فرمائی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اور جب آ ہی گئی مصیبت تو علاج کیا ہے۔ قرآن شریف کا یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ پہلے تو وہ بیماری کے کاز اور روٹ کاز بتائے گا، اس کے بعد میں وہ بتائے گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ آیت کو لے کر ہم دوڑ بھاگ شروع کر دیتے ہیں، یہ جو مضمون ہے یہ ہمیشہ ایک ہی جگہ ہوگا، کیوں آئی ہے مصیبت اور اب اس کا علاج کیا ہے، وہیں کہ وہیں آیتیں ہوں گی۔ اب یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہوگا، کیوں آئی کیا آئی ہے ابھی ایک الگ بات ہے، اور اس پر بھی قرآن شریف پورا تبصرہ کرتا ہے، مگر ہم پر کوئی مصیبت آئی اور اس کا پورا الزام ہم دوسروں پر یا اس کی سازشوں پر ڈال دیں، یہ کوئی صحت مند طریقہ نہیں ہے، یہ بیمار ذہنیت ہے۔ آپ سازش کر لینا کسی کے خلاف کتنی بھی، اگر رب نہ چاہے تو آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایسے ہی اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچ کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا نہیں بگاڑ سکتا، چاہے ہزاروں سازشیں کر لیں، سازشوں سے ڈرتے بیٹھتے، اچھا ہر کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، بھائی میرے ہم نے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کیا ہوگا کہ بلائیں اس کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ بھی رحمت بن سکتی ہے اگر کسی بلا پر ہم نے توبہ کر کے اپنے آپ کو سدھار لیا۔ ہماری بھی مشکل یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے ہیں، بلائیں آتی رہیں، ہم سدھرنا نہیں چاہتے، ہمارے پاس میں ایک بہانہ ہے فلاں کی سازش ہے۔ ہم اس پر کہہ بھی چکے ہیں کہ لفظ سازش کسی کی ہو اور میرا اس سے بگڑ جائے، میں اس کو شرک سمجھتا ہوں، ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں، اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی سازشوں سے میرا بگڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا میری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، اور آپ کی سازش کو فیل کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ حفاظت اپنے بندوں کی کیسی کرتا ہے یہ بھی بتایا، اور سازش کے خلاف بھی کیا حفاظت ہوتی ہے۔ رب کو اگر اللہ کو اگر اپنا ولی بنا لیا، اپنا پروٹیکٹر، اپنا محافظ بنا لیا، اس کی سیکورٹی میں چلے گئے، دنیا کی کوئی طاقت کی کوئی سازش آپ کے اوپر ناکام نہیں کرے گی۔ ہماری تکلیف یہ ہے کہ اللہ کو ولی سمجھا کب ہے ہم تو ولیوں کی ایک پوری ٹیم بنا کے بیٹھے ہیں جو ہماری کچھ بھی مدد نہیں کرتی۔
قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، آپ ان سے کہو کہ دراصل تم ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو جس چیز کا وہ دونوں روپ میں ہمارے لیے بھلا ہے. تم چاہ رہے ہو کہ ان کو شکست ہو جائے تو اس صورت میں بھی اللہ سے اجر ہمارا کہیں نہیں گیا. تم یہ چاہ رہے ہو کہ ہم فنا ہو جائیں، اگر اللہ کی راہ میں ہم فنا ہوئے تو شہید ہو جائیں گے، اور یہ دونوں صورتوں میں ہمارا بھلا ہی ہونے والا ہے. اور ہم تمہارے لیے اس بات کے منتظر ہیں کہ تمہاری ان حرکتوں کی سزا اللہ اپنی طرف سے دے یا پھر ہمارے ہاتھوں وہ سزا تم کو چکھائے. سو تم انتظار کر لو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. ان سب آیتوں کی اتنا موقع نہیں کہ ہم سب آیتوں کو دیکھیں، لیکن ترجمہ ہو چکا ہے، آیات بینات موجود ہے. یہ کتاب آپ کے گھروں میں بھی پچھلے 1450 سال سے رکھی ہوئی ہے. اب اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ ہم ہماری کتاب تو کھولتے ہی نہیں ہیں، نہ لکھتے ہیں، نہ کھولتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں. اگر ہمارا کہیں گھوم گھام کے کوئی ایک مرکز ہے تو اللہ کی کتاب ہے. یہ آپ کے پاس ہے، آپ خود پڑھیں، آپ خود سوچیں اس میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کی ناراضی سے کیسے بچیں اور اس کی رضا کو کیسا حاصل کریں. یہاں منافقین کے بارے میں جو تذکرے ہم کو اس صورت میں خصوصاً ملتے ہیں. منافق کہتے ہیں جو وقت پر دھوکہ دے، اس کے دل میں کچھ ہو اور باہر کچھ ہو، اور ایسے ایسے موقعوں پہ وہ پلٹ جائے کہ جب اس کا پلٹنا بہت بڑے نقصان کا باعث ہو، خصوصاً جنگ وغیرہ میں. لیکن ایک سوال جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. منافقین پر کوئی ایکشن کی کوئی آیت نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیں. منافق، نفاق، ہپوکریسی یہ دل کی بات ہے، اور دل کے اوپر میں ہم کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا انسان کے دل پر، اس لیے کہ کسی بھی انسان کے دل کے حال اس کا رب ہی جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے. ہم کوئی ایسی مشین ہی نہیں کہ ہم جانیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. ہم کو ظاہر پر فیصلہ کرنا ہے، باطن کے فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گے. اور ایسے ایسے وقت میں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بہت چند ساتھیوں کے ساتھ رہ گئے تھے اور آپ کو زخم بھی لگے، اس صورت حال میں بھی جو چلے گئے تھے ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملٹری لا میں کورٹ مارشل ہوتا ہے، لیکن یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کورٹ ہے. یہاں تو رحمت ہی رحمت ملے گی. چانس دیا جائے، انسان خود اپنے آپ کی اصلاح کرے. باہر سے اس پر اگر کوئی قانون لادے جاتے ہیں تو وہ ایک زبردستی کی بات ہوگی. اس کا دل اندر سے ایمان کی طرف راغب ہو، اللہ کے سزا سے ڈر اس میں جاری ہو جائے اور اللہ سے انعام کی طلب جاری ہو جائے، خود اپنے آپ کو سدھار لے گا. باہر کا قانون اتنا نہیں سدھار سکتا جتنا اندرونی انسٹنکٹ انسان کو سدھار سکتی ہے. اسی پر آج بس کرتے ہیں، وقت کی کمی ہے، اور ضروری نہیں کہ ہم بولیں. آپ کھوجیں، دیکھیں، سمجھیں، عمل کریں. ہمارا کام تو یہ کہ ہم پہنچا دیں، وہی کام اللہ تعالی ہم سے لے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. وصلی اللہ علی النبی الکریم.